اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر سیریز میں آج ہمارے پاس تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو پڑھیں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے, ہم نے اپنے فرسٹ لیکچر میں دیکھا تھا, ایک فلو چارٹ کے تھرو دیکھا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے, اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے حضرت شیت علیہ السلام تھے, دین وی ہے حضرت ادریس علیہ السلام, اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ کچھ سیکوینس ہے جو انبیاء کرام کا جو اس دنیا میں آئے ہیں. تو ہم پہلے دیکھیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کو, اور اس کے بعد ہم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو جو اصل نام تھا نا, وہ ان کا نام تھا ہنوب. ہے نون واو کاف ہنوب بھی کہہ سکتے ہیں, اور انگلش میں اسے انوج کہتے ہیں. انوج یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام ہے, اردو انگلش میں اس طرح لکھے جاتے ہیں. اور ادریس جو تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا. اب انہیں کیوں ادریس کہا جاتا تھا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ درس دیتے تھے. اللہ کے ایسے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تحریر مطلب رائٹنگز ایجاد کی تھی, لکھنا, لوگوں کو لکھنا سکھایا تھا. اور قلم بھی حضرت ادریس کی ہی ایجاد ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تحریر کی ایجاد حضرت ادریس نے کی, قلم کی ایجاد بھی آپ نے کی. علم فلکیات اور علم ریاضی حضرت ادریس سے منسوب ہیں. اب علم فلکیات کیا, آسمانوں کا جو یونیورس کا جو علم ہوتا ہے, اور علم ریاضی میتھ وغیرہ کا علم جو ہے, یہ تمام حضرت ادریس نے لوگوں کو سکھائے تھے. آپ نے 180 شہر آباد کیے, 180 جو سٹیز تھی وہ بھی حضرت ادریس نے ایجاد کی. سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو ہجرت تھی وہ حضرت ادریس نے کی. اب سب سے پہلے کیوں ہجرت کی تھی اور کہاں سے کہاں ہجرت کی تھی, یہ دو کوشچنز ہیں. جو پیدائش ہوئی تھی وہ عراق کے شہر بابل میں ہوئی تھی, یہ یہاں پیدا ہوئے تھے. اور ہجرت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جو حضرت شیت علیہ السلام کی, وہ حضرت شیت علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام, لیکن اس ٹائم پہ حضرت شیت کی جو ماننے والے اور پیروکار تھے وہ بہت کم کوانٹٹی میں رہ گئے تھے. جبکہ جو قابیل تھا, قابیل کے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے اور بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی, تو وہ بہت بڑی مقدار میں وہ لوگ تھے, اور وہ بہت زیادہ شیطانی وسوسوں میں تھے اور بہت زیادہ دنیا میں فساد پیدا کرتے تھے. تو ان کی وجہ سے حضرت ادریس نے ہجرت کی تھی. اور کہاں کی تھی؟ مصر میں کی تھی. مصر میں دریائے نیل کے ساحل پر, وہاں انہوں نے اپنی آبادی کو لے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے, 30 صحیفے حضرت ادریس پہ نازل ہوئے تھے. یہ کوشچن بھی آیا ہوا ہے. قرآن مجید کی 2 صورتوں میں حضرت ادریس کا ذکر ہے. کون سی؟ ایک تو حضرت سورت مریم میں, اور سورت انبیاء میں. اب سورت جو مریم ہے نا, حضرت ادریس علیہ السلام کو سورت مریم میں سچا نبی کہہ کے پکارا گیا ہے. کیا؟ اللہ کے یہ سچے نبی ہیں. اور سورت انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کو صبر کرنے والا اور نیک نبی کہہ کر پکارا گیا ہے. نیک اور صبر کرنے والے نبی سے مخاطب کیا گیا ہے. کپڑا سینا حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے. اب اس سے پہلے لوگ کیسے بھی رہتے تھے؟ تو اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے نا, اسے ایز اے کپڑا یوز کرتے تھے, مطلب اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے وہ یوز کرتے تھے. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کپڑا سینا بھی سکھایا, اور اسلحے کی جو ایجاد تھی, یہ جو اسلحہ بنایا جاتا ہے وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد تھی. اور اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. ابھی اسٹوری ہے, اینڈ دس از جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن, کہ اس سے سوال بس یہ آ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہیں زندہ جنت میں گئے تھے, تو بہت ادریس علیہ السلام ہے. بٹ اس کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ اسٹوری یہ ہے, اف یو وانٹ ٹو لسن, وہ یہ ہے کہ ایک دن کیا ہوا, حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, جو کہ آپ کو پتہ ہے انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں. وہ آئے ہوئے وہ بات چیت کر رہے تھے حضرت ادریس سے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ کافی دیر بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. تو انہوں نے کہا, اے اسرائیل, میں چاہتا ہوں کہ تم میری روح قبض کرو, میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی, اور تھوڑی دیر بعد انہیں واپس زندہ کر دیا. تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں جنت اور دوزخ کی سیر کروں, انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی کیا, اللہ کی اجازت مانگی اور انہیں لے گئے جنت میں اور جہنم میں. کچھ دیر وہ جہنم میں رہے اور پھر وہ جنت میں چلے گئے. کافی دیر جنت میں بیٹھے. تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا, اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا, اب آپ چلیں زمین پر. تو انہوں نے کہا, نہیں, میں تو نہیں جاؤں گا, جب تک جنت اور جہنم کا بنانے والا مجھے یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہے گا, میں نہیں جاؤں گا. تو سارا معاملہ اللہ کے پاس لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا, ایک فرشتے کو مامور کیا کہ وہ فیصلہ کریں. تو لیکن اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ میں خدا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور جنت میں آ گیا ہوں. اب میں اس جنت سے باہر نہیں جانا چاہتا, میں اپنے اللہ کے قانون کو سب کچھ فلفل کر چکا ہوں, اب مجھے یہیں رہنے دے. تو حضرت ادریس علیہ السلام اس کے بعد سے اب تک چوتھے آسمان, جو فورتھ جو ہے نا, یہ جو آسمان ہے, اس پر ابھی تک موجود ہیں ایسے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ گئے تھے واقعہ معراج پر, تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے, چوتھے آسمان پر ملے تھے. یہ بھی ایک آپ کا MC کی ویسے بھی نوٹ کر لیں, وہ 4تھ آسمان پہ رہ رہے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں.
اب ہم بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو لقب ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا جو نیم ہے وہ بھی اصل نام کیا ہے, وہ ہے عبد الجبار. آگے ہم پڑھیں گے, یہاں پر لکھا ہوا ہے سارا. حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے لقب دیکھ لیتے ہیں. انہیں آدم ثانی, ابو البشر ثانی, نجی اللہ اور شیخ الانبیاء, یہ تمام آپ نے یاد کرنے, اچھے سے یاد کرنے آتے ہیں یہ پیپرز میں. تو یہ سارے حضرت نوح کے لقب ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے 43 ٹائمز آیا ہے, 43 ٹائمز. اور ایک پوری صورت ہے سورۃ نوح جو آئی گیس 71 نمبر پہ ہے, 71 ہی ہے, 71 جو صورت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے. آگے بات کرتے ہیں حضرت نوح کے جو معنی ہے وہ رنجیدہ رہنے والا. رنجیدہ کیوں وہ رہتے تھے؟ وہ اس لیے رہتے تھے کہ جو ان کی قوم تھی وہ ان کی بات نہیں مانتی ہوتی تھی اور وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بتوں کی پوجا کیسے شروع کی ہوئی؟ تو وہ اس طرح سے ہوا کہ جیسے حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے تھے, تو اس کے بعد کیا ہوا, جو اس ٹائم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم نا اپنے بزرگوں کی نا جو نیک بزرگ ہیں, ہم ان کی پکچرز یا پھر ہم ان کے نا مجسمے بنا کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رہیں, ہمارے مائنڈ میں رہیں. تو ایک نسل نے مجسمے بنائے اور بس وہ انہیں اپنے پاس رکھتے تھے, وہ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے, مطلب ان کے بس وہ پڑے ہوتے تھے. اگلی نسل آئی, اس سے اگلی نسل آئی, آہستہ آہستہ اگلی نسلوں نے ان کی پوجا کرنا اسٹارٹ کر دی. تو اس طرح سے آئیڈل ورشپ اسٹارٹ ہوئی تھی اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی سے کہ میری جو قوم ہے وہ بتوں کی, اور وہ بھی 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی. یہ بھی MCQ آیا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ تو وہ 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی. اوکے, حضرت نوح کے معنی کیا ہے؟ رنجیدہ رہنے والا. کیا ہے؟ رنجیدہ رہنے والا. حضرت نوح کا اصل نام کیا تھا؟ وہ عبد الغفار تھا. کیا تھا؟ عبد الغفار حضرت نوح علیہ السلام کا ریئل نیم تھا. حضرت نوح کی کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے 40 برس کی عمر میں ہی ملی تھی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے, سام, حام, یافس, کنعان. اب جو سام تھے وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے, سب سے بڑے بیٹے جنہیں انہوں نے نوح طوفان کے بعد ایشیا کی طرف بھیجا تھا, ایشیا وغیرہ کی طرف. حام کو افریقہ کی طرف. حام کی جو رنگت تھی وہ کافی سیاہ تھی, اس وجہ سے جو افریقنز ہیں وہ بھی ابھی ڈارک کلر کے ہیں. یافس کو یورپ, سینٹرل ایشیا, اور ساتھ ساتھ یافس کو یہ جو چائنا والی سائڈ ہے اس طرح کی, وہ اس طرح سے مطلب ان کی شکل و صورت تھی تو چائنیز اور اسی طرح کے ہیں, یورپ, چائنیز اس طرح یہاں بھیجا تھا. اور پھر کنعان تھا, یہ مر گیا تھا طوفان میں کیونکہ یہ ایک نافرمان بیٹا تھا ان کا, سب سے چھوٹا تھا, اور یہ ان کی کشتی میں, حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا اور یہ مر گیا تھا. آپ کی بیوی کا نام کیا تھا؟ یہ وائلا تھا. اب یہ جو وائلا تھی یہ, اور جو کنعان تھا یہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے اور یہ اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے. وائلا اور کنعان کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے, مر گئے تھے. اس لیے حضرت نوح نے کتنے سال عمر پائی؟ تو 950 سال عمر پائی تھی. اور حضرت یہ کوشچن ابھی ریسنٹ 2024 سے ایک ایگزام میں آیا ہوا تھا, تو آپ نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے. 950 سال عمر پائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے, اور حضرت آدم نے بھی 950 سال عمر پائی تھی. آگے چلتے ہیں. حضرت نوح کو عراق میں بھیجا گیا تھا. کہاں؟ عراق میں بھیجا گیا تھا. آپ کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی. کتنے؟ 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی. یہ ہم نے دیکھ لیا, یہ MCQ بھی ہے. آپ پر 40 افراد ایمان لائے تھے, مطلب اتنی بڑی قوم میں صرف 40 لوگ ایمان لے کے آئے تھے آپ پر. حضرت نوح کی قوم پانی کے عذاب میں, حضرت نوح کے قوم پر کس کا عذاب آیا تھا؟ پانی کا عذاب آیا تھا. یہ طوفان حضرت آدم کے دور کے, مطلب حضرت آدم کے گزر جانے کے بعد اتنے سالوں بعد آیا تھا. یہ کتنے 2242 ایئرس کے بعد کیا تھا؟ یہ طوفان آیا تھا حضرت آدم کے گزر جانے کے بعد. آپ کے طوفان سے بچنے, آپ نے طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بنائی جس کا نام ارک تھا. اینڈ دس از یور MCQ. کشتی کا نام کیا تھا؟ ارک تھا. ARK سے انگلش میں پڑھیں گے, ارک تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ, اس پہ جو عرض تھا وہ 100 گز تھا, اور طول کیا تھا؟ 400 مطلب 400 گز تھا. آپ نے کشتی میں 80 انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا. اب جو جانور تھے انہوں نے پیئرس کی فارم میں رکھا, مطلب اگر ایک جانور ہے, سپوز بکری ہے, تو اس کا پیئر رکھا تھا. اسی طرح ہم نے ہر جانور کا پیئر رکھا تھا. طوفان کی جو مدت تھی وہ 6 ماہ تھی, 6 منتھ تک وہ طوفان رہا تھا. اور تو جو لوگ حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے صرف وہی لوگ بچے تھے, باقی دنیا کا ہر انسان اس طوفان میں ختم ہو گیا تھا. حضرت نوح کے بعد طوفان نوح کے بعد خشکی کی تلاش میں آپ نے ایک کبوتر کو روانہ کیا کہ وہ جا کے ڈھونڈے, سرچ کرے کہ کہاں خشکی ہے تاکہ کشتی کو وہاں روکا جائے. کشتی کوہ جودی پر اتری جو کہ ٹرکی میں ہے, مطلب اس وقت کوہ جودی جو ہے وہ یہ ماؤنٹین کہاں ہے؟ ٹرکی میں ہے. طوفان نوح کے بعد خراسان کا شہر آباد کیا گیا. یہ بھی آپ کا MCQ ہے. طوفان نوح کے بعد پہلا جو درخت زمین پہ لگایا گیا تھا وہ زیتون کا تھا. اور جبل زیتون جو ہے, یہ جو جبل زیتون جو ہے یہ فلسطین میں واقع ہے. دس از آل فار ٹوڈے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل. تھینک یو.